سستی کی بعض میڈیکل ریزنز بھی ہیں، جیسے پانی کی کمی، جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو، پانی پورا نہ ہو تو آپ کو سست کر دے گی۔ ڈاکٹر صاحب میں کہیں یہ میڈیکلی کوئی بات غلط بتاؤں تو آپ نے بیچ میں بتا دینا ہے، کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ قدرتاً آ ہی گئے تو لوگوں کو صحیح بات پہنچے۔ ویسے میں نے آج ایک ڈاکٹر سے ہی پوچھ کے نوٹس بنائے، تو اس کی میڈیکل ریزن بھی ہیں۔ پانی کی کمی، اچھا پانی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، پانی پوری زندگی ہے، لائف ہے یہ، تو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ خوراک صحیح نہ ہونا، جنک فوڈ، پیزا اور ایسی چیزیں کھاتے چلے جانا، یہ سستی کا ذریعہ ہے۔ آفٹر آل آپ کیا کھا رہے ہیں، اس سے بڑا تعلق ہے آپ کی چستی اور سستی کا۔ تو خوراک کا ٹھیک ہونا۔ اچھا میڈیکل ریزن میں جو مجھے بتایا گیا، یہ جو ڈپریشن کی دوائیاں ہوتی ہیں یہ کوئی بھی انسان کو سست کر دیتی ہیں۔ پھر ایک اور وجہ انہوں نے بتائی کہ فیل ہونے کا ڈر، فیلئر کا خوف، کہ پتہ نہیں میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، کامیاب تو شاید نہ ہو، ناکام ہو جاؤں گا، چاہے وہ امتحان ہے یا زندگی کا کوئی کام، کوئی بھی آپ کے پاس پروجیکٹ ہے، کوئی ٹاسک ہے، یہ خوف کہ میں فیل ہو جاؤں گا، یہ خوف انسان کو بجائے کہ بہتر کرے نیچے لے آتا ہے، یہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا بھائی فیل ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، دوبارہ اٹیمپٹ کر لوں گا۔ آج کل بہت سے ماں باپ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، 90% کیوں آئی، 95 کیوں نہیں آئی، اس کی 96 آئی، تمہاری 94 کیوں آ گئی؟ ان کو باقاعدہ مینٹل ٹارچر کرتے ہیں، یہ ان کو پھر سست کرتا ہے، ان کو کمی کی طرف نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر موٹیویشن نہیں ہوتی بندے کے اندر، جذبے کی کمی، کوئی کام جو وہ کر رہا ہے اس کا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھانے کا جذبہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، خدمت کر رہا ہے مخلوق کی، لیکن خدمت کا جذبہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام ادا کر رہا ہے اس کا جذبہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی سستی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونا، یہ بھی سستی کی بڑی وجہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، یہ بھی سستی کی وجہ ایک لکھی ہے۔ کچھ عرصہ پرانی بات ہے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ جی میں زندگی بھر بڑی محنت کرنے والی اور سارے کام خود کرنے والی، تو اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ہمت نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں تو منع کرتا ہوں عاملین کے پاس مت جائیں بھائی، خود اپنے عمل کو حفاظت رکھیں، تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خیر انہوں نے کئی سال کئی عاملین کے پاس لگائے، اور ان کو بڑا پتہ تھا کسی نے کوئی جنات کا اثر ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فلاں نے کیا ہے، اور وہ ان کی جناب جٹھانی درانی کیا ہوتے ہیں وہ تھی، ساری چیزیں ہو گئی۔ میں کہتا بھائی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے کہتی تھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک۔ خیر 4-5 سال انہوں نے اس طرح کے کام کاج کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے نا وائٹامن ڈی کم ہے، تو وائٹامن ڈی کے کیپسول دیا گیا، دھوپ میں بیٹھا کریں، یہ کیپسول لیں آپ کے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ جی میں نے پھر وہ علاج کیا، وائٹامن ڈی کی جو کمی تھی، جو اس کی ڈیفیشنسی تھی، وہ پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو جنات تھے نا وائٹامن ڈی کی کمی سے آ گئے تھے، وہ پوری ہو گئی، بھاگ بھوگ گئے۔ ہمارا ایک دماغ بن گیا، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو، کسی نے کچھ کر دیا، کوئی چیز ہو کسی نے کچھ کر دیا، اس چیز سے بھی نکلنا ہے جی۔